دیکھو میں پیسہ خرچ کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بیانات میں, بدنی عبادت کو میں عام طور پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا. بدنی عبادت کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. دل میں دولت کی محبت نکل جائے ایسے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. یہ جو دولت ہے نا, پیسہ, آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے, تبھی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئیں. ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی, جب بھی بات پیسے ہی نہیں ہے یار, گزارا ہی نہیں ہو رہا, پیسے ہی نہیں ہے, گزارا ہی نہیں ہو رہا. بھائی یہی رونا ہے منہ سے, پتہ نہیں کیا عجیب. خوش رہا کرو بھائی, بولو یار بنتا تو ایک پراٹھا تھا, 2 کھا لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, بنتا تو ایک بھی نہیں ہے. جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی 2 ٹائم ہے, یہ پراٹھے تو صبح صبح, یہ تو گریوی ہے. اللہ گریویاں بھی کھلا رہا ہے, پھر بھی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. وہی منہ سے برستا رہے گا. ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا, یہ پھر سکون کے لیے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ. اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا, پیسہ جو تم نے, ہندو تو پتھر کے بنے ہوئے بت کی عبادت کرتا ہے, آپ نے ان بتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے. یہاں سے نکالو, اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے, یہ بتا دوں. اس کے لیے روکڑا خرچ کرنا ضرور, زبانی تقریروں سے نہیں ہوگا. نوٹوں کی گڈیاں نکال کے ہدیے دیا کرو بھائی کو, بہن کو, اور صدقہ خیرات کیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ تمہیں ڈر ہو کہ صدقہ کیا تو کہیں غربت نہ آ جائے, اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا, اس پہ کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب. اور اللہ اس پہ خوش ہوگا, اس پہ مال میں برکتیں دے گا کہ مجھ پہ توکل کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے بھائی, بس کرو یار, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرے پیسے, میرا بستر, میری بائک, ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پہ ٹھیک ہے یار, گاڑی نہیں خریدی ہے, مٹھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے, یہ شکرانے کے طور پہ تو ٹھیک ہے. فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے. بچے کو آپ نئی سائیکل دلا دیں, دوستوں کے سامنے گھماتا رہے گا بھائی میری سائیکل, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا, اتنے سے کھلونے پہ ہنس رہا ہے. تو بالکل جب ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں نا 2-2 کروڑ کی, تو فرشتے ایسے ہی ہنستے ہیں, وہ کھلونا ہے مٹی کا, لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں, کباڑ میں بکے گی. یہ کھلونے چھین لیے جائیں گے آپ سے, مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے, یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا. تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت, وہ ضرورت, میں مرا جا رہا ہوں, میں یہ ہو رہا ہوں, تو فلانا ہو رہا ہوں, تو اتنے پیسے چاہیے. تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے. تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی. یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں, اس کو سمجھیں, کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے نا تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میں وہ جو ریئل مثالیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں, جس طرح کے لوگوں میں چل رہا ہے حساب کتاب, میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ, میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے, میرے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں. آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے, میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے, وہ نہیں پہنچے گا. جس کا واقعہ ہے نا میں کچھ چیزیں بدل دیتا ہوں اس میں, سمجھ رہے ہیں, تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بے عزتی محسوس کرے. تو اس لیے میں واقعے کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں, باقی ساری کردار اور ادار سب چیزیں چینج کر دیتا ہوں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں. میں تو بغیر گاڑی کے کیسے؟ میں نے کہا W11 بہترین چیز ہے, W11 کیا ہے بہترین. میں نے کہا گاڑی بیچیں اور یہ پیسہ آپ علاج پہ لگائیں, اور پھر آپ کے پاس اگر کنوینس کے پیسے بھی نہ ہوں تو W11 کے کرائے کے لیے میں آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تو واقعی پھر پیدل تھوڑی جائے گا نا, لانڈی یا صدر کہیں جا رہا ہے تو پیدل تھوڑی جائے گا. ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گے, W11 کا کرایہ بھی کسی سے نہیں لیں گے, لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توکل چاہیے. چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے. تو میں نے کہا کہ W11 ہے, چنچیاں بھی چل رہی ہیں, اب تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپ پہ اترے, دوسری بدل کے دوسری چنچی کھڑی ہوگی گرو مندر پہ, ٹن مارا یہاں سے جیل روڈ کی طرف سے, شارٹ کٹ بنا ہوا ہے آج کل, ٹھیک ہے نا پہنچے آپ پڑے.
لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, لوگوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ کی ایک عادت ہے کہ جس نے مخلوق کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا, تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے من یستعفف, جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی. کیسے؟ کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے. اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت. لوگ کہتے ہیں نا یار آج تک اس آدمی نے مانگا نہیں ہے کبھی. اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ, ورنہ کبھی سسر سے پیسے مانگ رہا ہے, کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, تو منگتا بنا رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بولو بیچیں. ادھر ایک صاحب کسی کے 1.5-2 کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے, تو مجھے کہنے لگے میں کہاں سے دوں بھائی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, میں جس سے میں نے قرضہ لیا ہوا میں تو دے ہی نہیں سکتا, تو میری مدد کریں. میں نے کہا آپ بالکل دے سکتے ہیں. میں کہاں سے دوں؟ میں نے کہا اپنا گھر بیچو, دے دو اس کے 1.5 کروڑ. کہہ رہے گھر بیچ کے روڈ پہ آ جاؤ. میں نے کہا روڈ پہ نہیں آئیں گے آپ کرائے پہ لے لیں گھر. میں نے کہا پھر اگر کرائے پہ بھی پورا نہیں ہوتا, کرایہ بھی جیب سے نہیں نکل رہا, تو پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بولتے کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے انسان کی, روڈ پہ تو نہیں رہ سکتا نا. پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو قرض دینے والا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اور دیکھو میرا خیال بھی نہیں ہے, میں غریب آدمی ہوں. غریب کہاں سے ہے؟ 240 گھر کا 200 گز کا گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے, 3 اسٹوریاں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. بیچ بھائی اس کو. تو کہہ رہے نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیے کہ آپ کہاں جائیں گے. اس کے 1.5 کروڑ حلال کر دیے جو آپ پر حرام تھے, اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے, ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ 1.5 کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور 4 مہینے اور جتنے حج یہ سارے نکل جائیں گے. پھر وہ ابھی آسانی سے معاملہ چھوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا. کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے, آپ کھا گئے, تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا, پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. ایسے کسی کا مال اتنے نمازی یہ کام کر رہے ہیں, کسی کا مال کھانا اتنا آسان کام بن چکا ہے کہ نمازیوں میں یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں, مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان کو پتا نہیں ہے. تو میں جو اپنے بیانات میں بدنی عبادت سے زیادہ پیسوں کی ترغیبات جو دیتا ہوں نا, خرچ کرو, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا کی محبت پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں اس کو مسافر خانہ سمجھو. مسافر خانہ آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, اس کا آپ کے نمازی یا حاجی ہونے سے پتا نہیں چلتا, اس کا آپ کا صدقات و خیرات سے اور آپ دوسرے کا حق ٹائم پہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے اس سے پتا چلتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پیمنٹ کا ٹائم آ گیا, 1 تاریخ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ نے, لیکن آپ کہتے ہو کہ چونکہ مانگ نہیں رہا تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کے ان پیسوں کو میں کسی بزنس میں لگا دوں, تھوڑے دن بعد اس کو واپس کر دوں گا. یہ بھی لالچ ہے, ہوس ہے کہ اگلے کا پیسہ آپ نے ادا کرنا ہے اور آپ اس سے کیا کر رہے ہو. جیسے بینک میں آپ پیسہ چھوڑ دو تو سود کماتا رہتا ہے نا, بینک تو خوش ہوتا ہے نا. دیکھو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے جب چاہو پیسے نکال دو, لیکن خوش نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکالو. بینک آپ کو سہولت دیتا ہے, آپ کے 1 کروڑ ہیں, 10 کروڑ ہیں, 20 کروڑ ہیں, جب آپ چیک لے کے پہنچ جاؤ گے بینک پابند ہے قانوناً کہ آپ کو بولو نا دے, لیکن خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ دے مانگو آپ, خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ آج کے بجائے کل لے لو, تو کیونکہ جتنے دن پڑا رہے گا اس سے پیسہ کمائے گا آپ کے پیسے سے. تو آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پہ پیسے نہیں دیتے, اگر مانگنے آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں, ٹرخاتے ہیں, ٹہلاتے ہیں, کل پرسوں. ان کو پتا ہے کہ جتنے دن پڑا رہے گا بزنس میں لگا رہے گا. یہ نیچ حرکت ہے, گھٹیا حرکت ہے, یہ اس کی علامت ہے. آپ نے ان دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے. بھائی خاندانی طریقے سے پیسے کماؤ, 2 پیسے جو عزت کے ساتھ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس قارون کے خزانے سے جو لوگوں کا پیسہ آپ زبردستی اپنے پاس گھما رہے ہو. اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد عزت کی حفاظت, تیسرے نمبر پہ پیسے کی حفاظت ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے پہلے پیسہ ہے, اس کے بعد جان ہے, عزت گئی. بولو بھائی, وہ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بچے تو عزت ذلت سے کیا ہوتا ہے بھائی. 2 گالیاں سنا دے گا نا, بول دے گا بھائی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پیسے نہیں دے رہا, یہ بول دے گا نا, تو یہ تو سنتے رہتے ہیں, اپنے سسر صاحب سے سنتے رہتے ہیں اس طرح کی تانے ہم.